مرتضیٰ وہاب ہمیں تانے وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد کی ایسی کی تیسی کی، سیاسی اداکاروں کے پاس کوئی اور چورن منجن نہیں ہوتا۔ مرتضیٰ وہاب کے پاس کچھ اور اب کہنے کے لیے رہا نہیں ہے، تو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ایم کیو ایم کو، اور خاص طور پر ایم کیو ایم کے قائد کو۔ اچھا، یہ ٹرینڈ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج صبح مراد علی شاہ صاحب آئے، انہوں نے بھی مزار قائد پر کھڑے ہو کر یہی کہا کہ الطاف حسین نے یہ کیا تھا۔ اب ان کے پاس کیونکہ اپنے جرائم چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اپنی لوٹ مار چھپانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو اب یہ ڈائریکٹ الزام لگا دیتے ہیں یار یہ سارے الطاف حسین صحیح ہے۔ ان کے پاس کیونکہ موقع کچھ نہیں ہے نا، وقت کچھ نہیں ہے، تو اب یہ ان کے پاس گھوم پھر کر کہانی 18 سال میں آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا، تو وہ کہیں گے متحدہ نے کیا کیا تھا۔ مطلب وہ خان صاحب والا معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی نا۔ اگر انہوں نے چوری کر رہے ہو تو بولے یار اس نے بھی تو چوری کی تھی۔ آپ اپنا بتائیے کہ آپ پر تنقید ہوتی ہے تو آپ ایک زمانے میں جو ہے نا، وہ خود ایم کیو ایم پاکستان یہ کیا کرتی تھی کہ ان پر کوئی بھی تنقید کرے تو کہہ دیتا تھا کہ لندن کے آدمی ہے۔ اب جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان تنقید کرتی ہے تو ان پہ کہہ دیا تھا کہ لندن کے آدمی ہے۔ تو مسئلہ سارا جو ہے وہ وہیں آ کر رکا ہوا ہے دائرے کے اندر۔ یہ لندن سے کہانی آگے بڑھ نہیں رہی ہے، یہ کہانی لگتا ہے کراچی کی وہیں پر گھومتی رہے گی، وہیں دائرہ بناتی رہے گی۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ وہاب کی کارکردگی، اب وہ کل کیونکہ سارے ویلاگرز بڑے نامور ویلاگرز ہیں، کل وہ سارے میدان میں نکلے ہوئے تھے، تو آپ جانتے ہیں سارے نامور ویلاگرز کو، وہ آدھے گھٹنوں تک پانی میں کبھی سادی ٹاؤن پہ کھڑے ہوئے ہیں، 2 دن بعد وہ بھی جاگے سارے ویلاگرز، اور 2 دن تک تو وہ بھی برسات میں کہیں گم تھے، تو برسات ختم ہونے کے بعد ہی وہ پروانے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جانے قربان کرنے کے لیے۔ تو جب تک برسات ہو رہی تھی یہ لوگ نکلے نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ ایم کیو ایم کے تمام ایم پی ایز، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سارے بڑے بڑے ویلاگرز ہو گئے، سارے بڑے بڑے ویلاگرز جو ہے وہ ادھر جا کر ویلاگ بنانے لگ گئے، اور اس کا جواب اب مرتضیٰ وہاب نے۔ اچھا، یہ لوگ نکلے کیوں نہیں ایم کیو ایم والے؟ کیونکہ یہ جس دن بارش کی ہم بات کر رہے ہیں اس دن ملی ندی میں طغیانی، لیاری ندی میں طغیانی، روڈوں میں پانی جمع، اور لگ رہا تھا شہر لاوارث ہے، کوئی وارث نہیں ہے۔ حالانکہ اسی شہر میں 22 ایم این اے، 37 ایم پی ایز ایم کیو ایم کے موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایز موجود ہیں، میئر کراچی موجود ہیں، لیکن شہر تو لاوارث تھا۔ دیکھیے علی، اگر نکلتے اور کام کرنے کی توقع تھی نا، اصل میں فنڈ نہیں تھا۔ 20 ارب روپے ابھی تو آئیں گے نا، ابھی تو آ رہے ہیں، تو ایک صاحب نے تو گاڑی کا آرڈر ابھی سے دے دیا، وہ بھی بلٹ پروف۔ اچھا، وہ 20 ارب میں سے لی جائے گی؟ یہ خبر میں دے رہا ہوں آپ کو، ابھی تو نہیں، اب وہ کیا پتہ اپنے ذرائع سے دے رہے ہوں، اپنے ذرائع کیا ان کے پاس؟ ابھی تک تو کہہ رہے تھے نا کہ بینک کی قسطیں وسطیں نہیں ہوئی ہے، اب وہ جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پر آ رہے ہیں۔ اچھا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس گاڑی میں پیٹرول ہوتا، پیٹرول ڈال کر وہ جاتے آتے، تو ظاہر ہے مسئلہ تو ہوتا ہے نا۔ اب 37 کے قریب ایم پی ایز ایم کیو ایم کے، 22 کے قریب ان کے ایم این ایز، 3 سینیٹرز، پاکستان پیپلز پارٹی کی فوج ظفر موج، ان کے کونسلر، جماعت اسلامی کے کونسلرز، چیئرمین، اور پتہ نہیں کون 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 کون، سب لوگ ایک کام کر رہے تھے کہ ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے، سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو بناتے تھے اور اسے وائرل کر رہے تھے۔ سب لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ حلیم عادل شیخ جیسا آدمی بھی جو اتنے دنوں سے چھپا ہوا تھا، وہ بھی نکل کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ پانی ڈوب گیا، پانی ڈوب گیا۔ M9 میں پانی آ گیا۔ کوئی کام کر لو، صحیح ہے، کسی نے کوئی کام نہیں کیا، سب نے ویڈیوز بنائی، سب نے باتیں کی۔ آج اس وقت برسات کو ختم ہوئے 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، تب جسے بارش کہا جاتا ہے، صحیح ہے، جسے ہلکی پھلکی بارش تھی، صحیح، اور اگر وہ اب جمعرات سے اندازہ لگائیے تو 48 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ جائیے قیوم آباد کے اندر، اس قدر شدید ٹریفک جام ہے، اور پانی کھڑا ہوا ہے قیوم آباد کے ٹریفک جام صادق پل پر، اس وقت اتنا ٹریفک جام ہے کہ آپ مت پوچھیے۔ میں جس ایریا کے اندر رہتا ہوں، ان کو ابھی بتا رہا ہوں، گارڈن جم خانہ کے اندر پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ آپ کا تقریباً 2 فٹ پانی ہے، بائک والا وہاں پھنس جاتا ہے، نہیں ہوتا مسئلہ حل۔ آپ اس وقت جہانگیر سے پتہ نہیں ان کو کیا دشمنی ہے، ایک انڈیا ہے، اس کو جو ہے وہ اورنگزیب سے دشمنی ہے، اور ہماری پیپلز پارٹی کو جہانگیر سے دشمنی ہے۔ جہانگیر روڈ اتنی بار بنایا، آج پھر وہاں ہوا ہے۔ اس بار ہم نے ایسا بنایا، آپ کو یاد ہے پچھلی بار انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، جا کر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ 25 سال تو کہیں نہیں جائے گا۔ اور وہ لیاقت آباد نے ایم کیو ایم کے چیئرمین، وہی ہے نا میرے خیال سے اس کا، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہے نا آج کل وہی ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک وہ چیئرمین ہیں یا کیا ہیں؟ نہیں، چیئرمین ایم این اے بھی ہے نا،
نہیں چیئرمین اس لیے کہا میں نے کیونکہ انٹر پارٹی الیکشن تو نہیں ہوئے. نہیں ابھی تو رابطہ کمیٹی ہے نہیں، ابھی تو کسی کے پاس تو convener نہیں ہے نا، سب یہاں سینئر رہنما ہیں. آج کل ایم کیو ایم کے اندر سینئر رہنماؤں کے ساتھ بولتا ہوں. اچھا میرے بھائی ذرا جا کر وہاں دیکھیے آپ، صورتحال علی یہ ہے کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا، وہ اسی پہ کارپیٹنگ نہیں ہوئی. لیاقت آباد کے اندر ابتر ترین صورتحال ہے. سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی سرجانی اور نئی کراچی کے اندر. سرجانی کی صورتحال آپ جا کر دیکھ لیجئے، نئی کراچی کی صورتحال جا کے دیکھ لیجئے، سندھی ہوٹل کی صورتحال آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ کرنگی کی گلیوں میں گھس کر دیکھ لیجئے. سرجانی میں گئے تھے ہمارے میئر صاحب کیا؟ سر کہاں، سر آپ کو میں بتاؤں پچھلی بار یہ بلدیہ کے چوک پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے بلدیہ کسی معروف وزیر ہیں ایک، وزیر صحت کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ ہاں مصطفیٰ کمال صاحب. تو وہاں کھڑے ہو کر مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا دیکھیے ہم نے صاف کروا دیا، اور ان پر تنقید کی تھی مصطفیٰ کمال پر. آپ یقین مانیے مارچ گوٹ کے موڑ پر نیول کی جگہ پر ابھی بھی وہ حال تھا کہ مت پوچھیں. صحیح ہے، پیور پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے وہاں کا آسکانی صاحب. صحیح ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اس کا ٹاؤن. صورتحال جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہاں پر جماعت اسلامی سے پوچھیے، ان سے میئر سے پوچھیے تو کیا گلیاں صاف کرنا، یہ صاف کرنا میرا کام تھوڑی جا کے جماعت سے. تو بھائی آپ اپنے ٹاؤنس کا تو بتا دیجیے، آپ اپنے ٹاؤن کے صورتحال میئر بتا دیجیے. کیا 13 ٹاؤن کے میئر ہیں یا پوری کراچی کے میئر ہیں؟ بھائی آپ وہ کہہ رہے سڑک صاف کرنا میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیے. اب ان کے سڑک پاس سے مراد ان کی شارع فیصل ہوتا ہے، شارع فیصل ہی ہے نا. اور آپ حالانکہ پوری سڑک ان کے پاس ہے نہیں. وہ علی آپ شارع فیصل سے آئیں اور شارع فیصل ایف ٹی سی سے آپ قیوم آباد کی طرف یعنی کورنگی روڈ پر ٹرن کریں. جیسے ہی آپ ٹرن کرتے ہیں ایف ٹی سی کے پاس، آپ کا ایف ٹی سی سے لے کے کالا پول تک کا راستہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا کارروائی ہے ان کی. صحیح، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، نہ وہ تو کنٹونمنٹ کے ایریاز میں نہیں آتا ہے، وہ آپ کے پاس لگتا ہے. آپ شارع فیصل سے ملے کا کسی بھی سڑک پر چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ کہاں پر بسے ہوئے ہیں، کیا ہے. ان کو صرف آج کل کیونکہ ان کو اجازت دی ہوئی ہے، بھائی آپ بولیے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ قابل، ان سے زیادہ پڑھا لکھا، ان سے زیادہ محنتی، ان سے زیادہ اسمارٹ، ان سے زیادہ ذہین، ان سے زیادہ اچھا وکیل، ان سے زیادہ بیوروکریسی کو سمجھنے والا کوئی شخص ہے ہی نہیں. اور عقل کل اور میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں نے سارے مسئلے حل کر دیے. باقی سارے فالتو لوگ ہیں، سارے بیکار لوگ ہیں. ہر ایک کی تذلیل کرنا، اور جہاں ان کے بڑے آ جائیں وہاں ایسے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ مت پوچھیے. اچھا، ان کو جواب زیادہ تر دیا کرتے تھے، ہم دیکھتے رہے گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب، وہ آج کل ان کو جواب نہیں دے رہے، خاموشی ہے، کیا وجہ ہے؟ کامران ٹسوری صاحب اس وقت تو ہے نہیں، اگر وہ ہوتے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ نہیں، بارش میں تھے یہاں پر؟ نہیں، بارش میں نہیں گئے، بارش کے بعد گئے نا؟ بارش سے پہلے گئے، بارش والی رات کو گئے. تو بولا نہیں انہوں نے کچھ؟ بارش والی رات تو گئے نا، بارش والے دن ہوتے تو ایک تو وہ نکلتے، تو ٹویٹر پہ تو بول دیتے کم از کم. وہ نکلتے. چائنا میں ٹویٹر کا مسئلہ ہوگا نا کچھ نہ کچھ، وہاں ٹک ٹاک ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایشو ہوتا ہے. جنہوں نے اپنے قائد کی ایسی کی تیسی کی، اس سے کیا مراد ہے آخر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے یہ ویڈیو بنائی اور کہا کہ کم سے کم شاہراہ بھٹو پر اپنے قائد کی اچھا، اس کا بدلہ لے رہے ہیں یہ نام کی وہ لاج ہی رکھ دیتے. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قائد پہ، اچھا باقاعدگی سے ٹویٹر فیس بک سب کے دیکھتے ہیں یہ، تو جب سب کے دیکھتے ہیں تو سارے جواب دیتے ہیں. اچھا ان کو پتہ ہے کہ سرخی بھی بن جائے گی، تو اب وہ اس کا جواب انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ جناب جنہوں نے اپنے قائد کی ایسی کی تیسی، وہ تانے دے رہے ہیں ہمیں. صحیح ہے، وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں. اور سیاسی اداکار ہیں، وہ سیاسی اداکار ہیں. اچھا سیاسی اداکار انہوں نے ان کو نہیں کہا، جماعت اسلامی کو کہا. جماعت اسلامی پہ انہوں نے کہا کہ یہ منافق لوگ ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لفظ انہوں نے استعمال کیے. تو مرتضی وہاب جو ہے وہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ یقین مانیے میں نے، کیونکہ 2015 کی انٹری ہے تو 2015 اور 2016 میں ایک سال تھا، وہ سال انہوں نے کیسے گزارا ہے اور کتنے باادب با ملاحظہ رہا کرتے تھے. یہ آج جو ہے وہ مراد علی شاہ کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ الطاف حسین صاحب کے راستے پر ہیں. آپ 2008 سے جب سے ان کی گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی، 2014 تک یہ وزیر رہے ہیں خزانہ کے. یار کیا گفتگو کرتے تھے یہ اس وقت، اور آج کا میں ان کا لہجہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار دیکھیے وقت کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے اور کس طریقے سے وقت بدل جاتا ہے. تو یہ صورتحال چلتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، ان کا چلتا رہتا ہے. نہیں تو ہم نے دیکھا تھا جب کامران ٹسوری صاحب اور مرتضی وہاب صاحب آمنے سامنے آ گئے تھے، روزانہ بیانات داغتے تھے، تو پھر کچھ ایسا ہوا تھا،
تو کچھ لوگوں نے دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا تھا، جادو کی چپی لگی تھی، جادو کی چپی. تو آج اب بھی ایم کیو ایم والوں کے ساتھ جادو کی چپی ہوگی. بھائی جادو کی چپی تو لگ سکتی ہے اور بالکل لگ سکتی ہے. کل آپ نے ایک اور سین بھی نہیں دیکھا نا، کل جب خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیان دیا کہ غیر مقامی کا، اس کا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا اس میں. پھر سعید غنی کس طریقے سے کودے ہیں. انہوں نے پھر خالد مقبول پہ ایک بات کر دی. انہوں نے کہا جی یہ تو بقول مصطفیٰ کمال بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے. یار بڑا الزام ہے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ کمال صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں لہٰذا دہرایا ہے انہوں نے اس بات. نہیں، اور اس کو پھر بلاول نے ری ٹویٹ کیا. اہم بات یہ ہے کہ بلاول نے بھی جس طرح سے ایم کیو میں ہوتا تھا نا کہ رابطہ لیکن کمیٹی یہ ایک انہوں فیصلہ نے کرتی تھی. کمال صاحب نے اگر بات کی تھی تو ظاہر ہے اس کے شواہد تو انہوں نے نہیں دیے تھے، لیکن اس بات بیان کو انہوں نے واپس بھی نہیں لیا آج تک. ہاں لینا چاہیے واپس. میں نے بھی آج پروگرام میں یہی کہا، میں نے کہا یار کم سے کم ان کو یا تو یہ الزام واپس لے لے، یا کہہ دے کہ جناب وہ، یا کہیں کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس شواہد موجود ہیں یہ لیجیے. ہاں یا انکار کر دیں کہ بھائی وہ ہو گیا. لیکن ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں تو بیان لے لینا واپس مناسب تھا. کن کے انڈر میں کام کر رہا ہے؟ خالد مقبول. خالد خالد مقبول کس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں یہ مت پوچھیے گا، میں کمال صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کچھ اور اس حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ خالد مقبول بھی اب ان کے انڈر میں کام کر رہا ہے. اچھا انہی کے انڈر میں کام کر رہے ہیں جن کے انڈر سب کام کر رہے یہ ہیں. سعید غنی صاحب کے الفاظ ہیں. اچھا سعید غنی صاحب بھی انہی کے انڈر میں. نہیں، سعید غنی صاحب تو سعید غنی صاحب ہیں. آج تو میں نے مزار قائد پہ دیکھا ضیاء الانجار صاحب کے کاندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے سہارا لیا وہ یا ان کے کاندھے پر رکھے. ہاں لیکن وقت پہ پھر کوئی کام بھی نہیں آیا ان کے. دیکھنا چاہیے ان کو بھی، سوچنا بھی چاہیے. چلیں جی یہ خبر یہاں تک اختتام پذیر ہوئی.